بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان گوٹ فارمنگ میں خوش آمدید۔ آج ہم گوٹ فارمنگ کو کامیاب کرنے اور اس کے مارکیٹنگ پلان کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ اور اگر آپ کا ایک فارم تیار ہے اور آپ اپنا ایک فلاک تیار کرنے کے بعد سیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیسے اس کو سیل کرنا چاہیے۔ مارکیٹنگ پلان کیا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ ہم جانور تیار ہونے کے بعد کس طرح بیچ سکتے ہیں یا کون سے ذریعے ہیں جن سے کے ذریعے جانور فروخت کیے جا سکتے ہیں۔ مارکیٹنگ چین پروڈیوسر یہ مقامی لوگ ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے کم تعاون کرتے ہیں اور اپنے جانور زیادہ تر مقامی یا گاؤں کی سطح تک ہی فروخت کرتے ہیں۔ ڈیلر بیوپاری حضرات یہ اپنے ارد گرد سے جانور خریدتے ہیں اور بڑی مارکیٹ میں جا کر فروخت کر دیتے ہیں۔ پروڈیوسر ان کو بھی جانور فروخت کرتا ہے۔ ہول سیلز یہ بیوپاریوں سے جانور خریدتے ہیں اور انہیں کوئٹہ یا دوسرے زیادہ کھپت والے علاقے مثلاً کراچی، لاہور وغیرہ میں ٹرانسپورٹ کر دیتے ہیں۔ کسائی یہ مقامی مارکیٹ میں گوشت کی سپلائی دیتے ہیں۔ ان کو تازہ گوشت کی سپلائی کے لیے جانوروں کی ضرورت ہوتی ہے جو مارکیٹ سے یا براہ راست فارمر سے خریدتے ہیں۔ کنزیومرز یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن میں گوشت کی کھپت ہوتی ہے۔ جانور کہیں بھی فروخت کیا جائے آخر کار اس کا ٹارگٹ کنزیومر ہوتے ہیں جو گوشت استعمال کرتے ہیں، جن میں عام لوگوں سے لے کر بڑے بڑے ہوٹلز شامل ہیں۔ سپلائی پلان خاص مواقع عید الاضحیٰ کے موقع پر صحت مند جانوروں کی مانگ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، لہذا اس موقع پر منڈیوں میں شرکت کی خصوصی تیاری کرنی چاہیے۔ ہول سیلز گوشت کے تاجروں اور بیوپاروں سے اچھے تعلقات استوار ہونے چاہیے تاکہ ان سے زیادہ مال بیچا جا سکے۔ سبی میں لگنے والا سالانہ ہارس اینڈ کیٹل شو میں فارمرز شرکت کر کے اپنے مال کی مستقل کنٹریکٹرز تلاش کر سکتے ہیں۔ آن لائن ایسے جانور جو اعلیٰ نسل کے ہوتے ہیں اور ان کو شوقین لوگ زیادہ تر پالتے ہیں، ان کو ذبح کم کیا جاتا ہے۔ ایسے جانوروں کی فروخت کے لیے آن لائن سیلز کا طریقہ وسیع مارکیٹ رکھتا ہے جس سے آپ ملک کے کسی بھی کونے میں سیل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کی قیمت مناسب اور معیار اچھا ہونا چاہیے، ورنہ چند جانوروں کی سیل کے بعد فلاپ ہو جائیں گے۔ مقامی ہوٹلز کے ساتھ رابطے قائم کر کے بھی جانور ان کو فروخت کیے جا سکتے ہیں۔ مویشی منڈیوں میں اپنے فارم کے نام کے ساتھ ریگولر سٹال لگا کر فروخت کرنے کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ گوشت کی سپلائی دینے والی کمپنیوں کے ساتھ بھی رابطے قائم کریں، یہ جانوروں کو زندہ وزن کے حساب سے خریدتے ہیں۔ مقامی بیوپاریوں کو جانور فروخت کیے جا سکتے ہیں۔ ایکسپورٹ کرنے والے سلاٹر ہاؤسز کو سپلائی دی جا سکتی ہے۔ مذبح خانوں کے مالکان سے تعلقات بنا کر ان کو مسلسل سپلائی کر سکتے ہیں۔ بریڈرز کی فراہمی اعلیٰ نسل کے جانور تیار کر کے ان کو فارمرز اور دوسرے شوقین لوگوں کو بطور بریڈرز فروخت کر کے سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے اچھی خواص رکھنے والے جانور چن لیں۔ لاٹ سسٹم اس طریقے سے آپ تمام جانور مجموعی طور پر کسی پارٹی کو سیل کر سکتے ہیں۔ زیادہ تر پٹھان لوگ اس کاروبار سے منسلک ہیں اور وہ تمام جانوروں کو سودا اکٹھا کرتے ہیں اور بعد ازاں ان کو اپنے علاقے میں لے جا کر فروخت کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہے۔ مزید جانکاری کے لیے آپ کمنٹ سیکشن میں اپنا سوال پیش کر سکتے ہیں۔ گوٹ فارمنگ زندہ باد۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹ کیجیے گا۔